أنا يا صاحي كي تستريح بسم وبث اللہ الرحمن الرحیم. ساتھی متوجہ ہو جائیں. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے اللہ پاک نے آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات تشریف لائے اور اس مبارک مجلس میں اپنے وقت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کے سامنے کچھ کارگزاری کچھ گزارشات رکھے، پھر اس کے بعد ہمارے قراء حضرات بھی تشریف لے آئے ہیں، نعت خواں بھی موجود ہیں. چونکہ حضرت مولانا صاحب کو کہیں جانا تھا تو اس لیے ہم نے ان کا بیان پہلے رکھ دیا، ورنہ عمومی طور پہ جو ہے وہ بیان آخر میں ہوتا. دیکھیے، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے سارے شعبوں میں سب سے بہترین شعبہ کس کو قرار دیا؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے؟ نہیں. جو نفلی روزے رکھتا ہے وہ بہترین ہے؟ نہیں. جو دھیان جما کے ذکر کر رہا ہے وہ بہترین ہے. سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ عمل وہ ہے جو سب سے اعلیٰ کلام میں لگنے والوں کا عمل. اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو ساری مخلوق. تو فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. قرآن مجید کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. میرے عزیزو، حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ ایک بہت مشہور تابعی ہیں. 35 سال مسجد نبوی کے صحن میں قرآن مجید پڑھاتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع کیا، ان کے زمانہ دیکھا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10.5 سال دیکھے، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12.5 سال دیکھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش 4 سال، پھر حضرت حسن کے 6 مہینے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جا کے فوت ہوئے. 35 سال قرآن مجید پڑھاتے رہے اور فرمانے لگے کہ اس حدیث نے مجھے مسجد میں ایک جگہ پہ بٹھا دیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. آج دینی مدارس اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے اپنا کام کر رہے ہیں. کسی کے اوپر انگلی اٹھانا مقصود نہیں ہے. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں اور دینی مدارس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے کون ہیں؟ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے لیکچرار یا تو گریجویٹ ہوتے ہیں، یا ماسٹرز کیے ہوئے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی پروفیسر ہوتے ہیں، یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں. لیکن ان اداروں میں پڑھانے والے، تعلیم دینے والے لوگ اپنے جیسے افراد پیدا کرنے سے قاصر ہیں. وہ معلومات پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر اپنے جیسا ڈاکٹر پیدا کرنے سے قاصر ہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ انحطاط، لیول نیچے جا رہا ہے، لیول نیچے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے اپنے جیسے حافظ، اپنے جیسے حافظ پیدا کرتا ہے، عالم اپنے جیسے عالم بناتا ہے، مفتی اپنے جیسے مفتی بناتے. ہر لیول پہ دینی مدارس میں جو استاد بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا سارا علم منتقل کرتا ہے. اور آج بھی علم دین اپنی ایسی اصل حالت میں موجود ہے جیسا کہ آسمان سے نازل ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا اور جیسا صحابہ نے امت کو پہنچایا، ایسی اصل حالت کے اندر موجود ہے.
تو میرے عزیزوں الحمدللہ ایک چھوٹی سی کوشش اس پوری محنت کے اندر ہمارے اس مدرسے کی ہے۔ الحمدللہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ کم و بیش 150 سے 200 بچے قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو چکے ہیں ہمارے اس مدرسے میں۔ میں نے ڈیٹ بھی بتائی تھی شاید آپ لوگوں کو کہ ہم نے 16 جنوری 2012 کو یہ مدرسہ شروع کیا۔ 16 جنوری 2012 کو یہ مدرسہ شروع کیا تھا، 11 سال ہو گئے، 12واں سال چل رہا ہے، اور ہمارا ادارہ الحمدللہ اب بچے ہمارے ادارے سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ اور بھی شروع کیا تھا کہ ایک عام آدمی جو پریکٹیکل لائف میں ہو، جو عملی زندگی میں ہے، وہ 9 to 5 کی جاب بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ دینی مدارس میں داخلہ لے اور داخلہ لے کے وہاں پہ علم دین حاصل کرے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کورس شروع کیا تھا جو 2 سالہ کورس تھا۔ اس 2 سالہ کورس کو آپ کرنے کے بعد عالم تو نہیں بن جائیں گے، لیکن دین کی سمجھ آ جائے گی آپ کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ آ جائے گا، آپ کو روزمرہ کی زندگی کی مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ اس میں جو ہے اس 2 سالہ کورس میں ہم نے وفاق المدارس سے منظور شدہ جو نصاب ہے وہ نصاب لیا تھا۔ اس نصاب میں 2 سال میں قرآن مجید کی مکمل تفسیر، پورے 30 پاروں کی تفسیر۔ نمبر 2 معارف الحدیث کی 7 جلدیں، جن میں تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث۔ پھر اس میں بہشتی زیور پڑھائی جاتی، بہشتی زیور کے منتخب حصے ہیں۔ پھر اسی طرح اب چونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے عربی کی شدھ بدھ ہونی ضروری ہے، اس کے لیے صرف و نحو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کی عملی مشق کے لیے سیرت النبی سے ہم قصص النبیین پڑھتے ہیں، اور اس کی عملی مشق کے لیے ہم طریقہ عصریہ پڑھتے ہیں تاکہ عربی بول چال ہمیں آ سکے۔ اور سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی مختصر انداز میں سیرت دو عالم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی جاتی ہے۔ دوسرے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ساری تفصیل پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سارا کورس 2 سال میں ہوتا ہے، اور آپ سے کتنا ٹائم مانگتے ہیں؟ ہم 3 گھنٹے مانگتے ہیں، ہفتے میں 5 دن 3 گھنٹے مانگتے ہیں۔ آپ کو جمعہ بھی چھٹی ہے اور آپ کی اتوار بھی چھٹی۔ جمعہ اس لیے چھٹی کہ مدارس کی چھٹی، مدارس کے اساتذہ کو جمعے کے دن بہت ساری تقاضے ہوتے ہیں، جمعے کی چھٹی، اور اتوار کی چھٹی پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے یہاں پر کورس شروع کرایا، اور اللہ کے فضل سے 3 بیچ ہمارے فارغ ہوئے اس میں۔ پھر اس کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ اس سال داخلے نہیں ہوئے، تو آئندہ سال جو بچے پڑھ کے ہمارے گئے تو اس کے بعد اگلی کلاس ہمیں نہیں ملی۔ تو اب ہم نے جو ہے یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ 10 شوال عید کی 10ویں تاریخ، جو کہ انگریزی حساب سے 1 مئی بنے گی۔ 1 مئی پیر کے روز سے داخلے شروع ہو جائیں گے، اور اس میں وہ تمام حضرات جو جاب کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو لوگ دکاندار ہیں اور وقت نکال سکتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہی سارا سلسلہ طالبات کے لیے ہے کہ ایسی طالبات جو میٹرک کر چکی ہیں کم سے کم، وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتی ہیں، ان کے لیے الگ پردے میں انتظام ہے، معلمات پڑھاتی ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو گھر بار والی ہیں وہ بھی اپنے گھر بار میں سے وقت اگر نکال سکیں اپنے سرپرستوں کی اجازت سے تو وہ بھی داخلہ لے سکتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایسی خواتین نے پڑھا ہے اور پڑھ کے گئی۔ تو یہ ایک دوسرا سلسلہ ہمارے وہاں ہے۔ تیسرا سلسلہ ہمارے وہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے افراد کہ جنہوں نے بچپن میں کسی بھی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھ نہیں سکتے،
اب ان کو قرآن کے فضائل سن کے دل چاہتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، تو اب قرآن سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے قاری صاحب کو ہم بٹھاتے ہیں یہاں پہ، اور وہ حضرات جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا وہ آ کے پڑھ لیں، چاہے الف با تا سا سے شروع کرے، پڑھ لیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، قرآن سیکھا تھا ابو بکر صدیق کے والد، جب وہ مسلمان ہوئے قرآن سیکھا، ان کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، سارے بال سفید تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال کی عمر میں قرآن سیکھا ہو۔ تو قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے نا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی رعایتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ طالب علم بن جائیں، چاہے کسی بھی عمر میں ہو، طالب علم بن جائیں، پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، BHU چرا چلی جائے گی دعا۔ طلباء کی بات اللہ پاک نہیں ٹالتے، طلباء جو ہے وہ اللہ کے دربار میں شہزادے ہوتے ہیں، شہزادے۔ تو آپ طالب علم بن کے دیکھیں، طالب علم بن کے دیکھیں، آپ کو اس کا فائدہ پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو علم حاصل کر لو، یا سیکھنے والے بن جاؤ، یا ان دونوں کے مددگار بن جاؤ، یا تو خود علم حاصل کرو یا طالب علم بن جاؤ، یا پھر ان دونوں کے مددگار بن جاؤ، چوتھی کسی کام میں نہ لگنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو ڈیٹ بتائی 2012 سے ہم نے اب تک ہمارے اپنے اس مدرسے میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی۔ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں میں سے ہیں، وہ اس وقت حیات تھے، ان کے پاس پہنچے کہ حضرت ہم نے یہاں پر مدرسہ شروع کیا ہے، اور ابھی تو ہمارے خاندان کے بچے ہیں، کچھ محلے کے بچے ہیں، تو ابھی چونکہ میں خود پڑھا رہا ہوں، آگے جا کر جو ہے یہ کلاس بڑھے گی اور اساتذہ بڑھیں گے، اخراجات بڑھیں گے، تو ہم کیا کریں، فیس لیں؟ فیس لیں تو کتنی فیس لیں؟ تو حضرت نے یہ بات سنی۔ اچھا، ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور پاؤں پہ پاؤں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بڑی بے تکلفی سے بات کرتے تھے بالکل دوستوں کی طرح، کہنے لگے کہ ابے تم نے کتنی فیس دی ہمیں، تم نے کتنی فیس دی؟ تو اب میں چونکہ تھوڑا منہ پھٹ ہوں، ان کے سامنے میں نے بول دیا کہ حضرت آپ نے دی نہیں، آپ نے لی نہیں، ہم نے دی نہیں، آپ لیتے تو ہم دیتے۔ تو کہنے لگا تم نے نہیں دی تو اب آگے بھی نہیں لینا کسی سے۔ تو وہ بات کو ہم نے پلے سے باندھ لیا، اور اس مدرسے میں الحمدللہ اب تک کسی قسم کی کوئی ہم نے تعلیمی اعتبار سے کوئی فیس نہیں لی، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ مدرسہ قائم رہے، اللہ کرے، تو اس میں کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ تو اب اس کے لیے مدرسے کے مصارف کے جو عطیات ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، نفلی صدقات ہیں، نظر معین ہے، منت ہے اور فدیہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ حضرات سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی نکالیں اور اس مدرسے میں معاونت کریں۔ جنہوں نے کیا اللہ پاک بہت قبول فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے احباب میں بھی بات کو چلائیں، اپنے احباب میں بھی بات کو چلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنائی، یا تو علم والے ہو جاؤ، یا طالب علم ہو جاؤ، یا دونوں کے مددگار ہو جاؤ۔ تو یہ 3 افراد میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو اب اس میں اور فرمایا کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا وہ ایسا ہے جیسا خود نیکی کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس بات کو دیکھیں، اور اس آپ کے مدرسے میں جو آپ کے اپنے علاقے میں ہے، اور یہ بچے کچھ ہمارے مدرسے کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ 3 کلاسوں میں جو ابھی حفظ اور ناظری کی 3 کلاسیں ہیں، اس میں 60 سے زیادہ طلباء اور طالبات ہمارے پاس ہیں، اور جب دراسات اور تعلیم بالغان والوں کو بھی ہم ملاتے ہیں تو یہ 70-80 سے پار کر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ، ایک تو یہ ہے کہ خود داخلے کی کوشش کریں، چاہے دراسات میں ترتیب بنتی ہے روزانہ 3 گھنٹے دینا ہے، ہفتے میں 5 دن، اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اگر اس کی ترتیب نہیں بن رہی ہے تو کم از کم تعلیم بالغان میں حصہ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کی معاونت بھی کریں۔ اور اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جیسے رمضان کے اعتبار سے ساتھی جو ہے نکالتے ہیں زکوٰۃ، اور یہ ساری چیزیں یہ دیں۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماہانہ مقرر کر لیں کہ بھائی میں نے اپنی کمائی میں سے مسجد میں یا مدرسے میں اتنا دینا ہے۔
آپ یقین کریے کہ وہ جو آپ مقرر کریں گے نا وہ آپ کو آپ کی آمدنی سے زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ اس مدرسے کے بچوں کے نصیب کا ہوگا، وہ ان کے نصیب کا آپ کے کھاتے میں آئے گا اور اجر آپ کو فری میں مل جائے گا دینے کا۔ تو اس لیے ابھی مقرر کریں اپنے دل میں، ہم کسی کا نام نہیں لکھ رہے ہیں یہاں پہ، جس کا دل چاہے وہ نام لکھوا دے، اپنا ارادہ لکھوا دے۔ اور باقی یہ ہے کہ ساتھی پابندی اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی جو ارادہ کریں اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔